مسجد الحرم میں کن مقامات کو خوشبو لگائی جاتی ہے اور سمارٹ ویکیوم نصب کیے گئے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرشید ٹریول میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پھر ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، جس میں آج ہم بات کریں گے مسجد الحرم میں کن مقامات کو خوشبو لگائی جاتی ہے اور سمارٹ ویکیوم نصب کیے گئے ہیں۔ ہمارے آنے والے تمام نئے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے جمعے کی نماز کے لیے مسجد الحرم مکہ مکرمہ آنے والے زائرین کا خیر مقدم بہترین خوشبویات اور عود سے کیا جا رہا ہے۔ مسجد الحرم کے سینوں اور خانہ کعبہ کو خاص طور پر جمعے کے دن خوشبویات سے معطر کیا جاتا ہے۔ یہ کام خانہ کعبہ کی تنظیم عمرہ زائرین اور نمازیوں کو خوشبوؤں سے معطر ماحول میں عبادت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ معطر ماحول میں عبادت گزاروں کو آرام و سکون ملتا ہے۔ مسجد الحرم اور خانہ کعبہ کو معطر کرنے کے لیے ہر روز بڑی مقدار میں اعلی درجے کا عود جو المعتق السیفی اور المروی کے نام سے مشہور ہے، جن مقامات پر لگایا جاتا ہے اس میں حجر اسود ملتزم، خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ اور رکن یمانی کو معطر کرنے کے لیے 20 تولہ عود ہر روز لگایا جاتا ہے۔ معطر کرنے والی ٹیم 10 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ مسجد الحرم کے سینوں اور خانہ کعبہ کی چھت کو صاف اور جراثیم سے پاک کرنے اور 20 منٹ کے اندر دھونے کے لیے 5 سمارٹ ویکیوم مختص کیے ہیں۔ انڈر سیکرٹری جنرل محمد الجبری نے خانہ کعبہ کی چھت کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے سمارٹ ویکیوم کو جدید بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ صفائی کی جدید ترین تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے دستی اور ایپلیکیشن کے ذریعے کام کرتا ہے۔ محمد الجبری نے عرب نیوز کو بتایا کہ سمارٹ ویکیوم کو چارج ہونے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں اور اس کی بیٹری مسلسل 3 گھنٹے تک چلتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سمارٹ ویکیوم 3 گھنٹے میں 180 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یہ ایک ہائیبرڈ ویکیوم اور ایم او پی کے ساتھ بھی فراہم کیا جاتا ہے جو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر چلتا ہے۔ محمد الجبری نے کہا کہ ان جدید آلات اور ٹیکنالوجیز کا مقصد سنگ مرمر کے معیار کو برقرار رکھنے، گندگی کو دور کرنا اور کعبے کو خاص طور پر مسجد الحرم کو پاک کرنا ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیز فراہم کرنے کی خواہش مند ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کاموں کی کارکردگی کو تیز کرنے میں مدد کرے گی۔ محمد الجبری نے کہا کہ تمام ملازمین خانہ کعبہ کو اور عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایجنسی کی خدمات اور کوششیں مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے جنرل پریزیڈنٹ کے صدر شیخ عبد الرحمن السدیس کی پیروی اور رہنمائی کے مطابق ہیں، جسے ہم اپنی رہنمائی کے طور پر لیتے ہیں۔ انڈر سیکرٹری جنرل برائے خدمات فیلڈ افیسر اور ماحولیاتی تحفظ کی خصوصی سعودی ٹیم کی مدد سے خانہ کعبہ کی سطح کو جراثیم سے پاک کرتی ہے۔ صفائی کے کاموں کو کئی مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے پہلا مرحلہ خانہ کعبہ کی سطح کو گیلے کپڑوں سے جھاڑنا، گرد و غبار اور پرندوں کی غلاظت کو ہٹانا، پھر پوری سطح کسوہ رکھنے والی دیوار اور خانہ کعبہ کے ساتھ والی دیواروں کو صاف کرنا ہے۔ جنرل پریزیڈنٹ کی جانب سے فراہم کردہ جدید آلات اس کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں جو دھونے، گیلی کرنے اور سیکشن فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد سطح کو پانی سے چھاڑ کیا جاتا ہے اور ایک بار پھر مسح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خشک ہونے کے مرحلہ آتا ہے اور آخر میں قدرتی گلاب کے پانے سے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ اور عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے تربیت یافتہ ماہرین کی مدد سے صفائی کا عمل عام طور پر 20 منٹ کے اندر مکمل کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بس اتنا ہی تھا۔ تمام آنے والے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں،
گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آنے والے وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔